لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو، بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا، بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا، بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا، میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں، بولو جھوٹ کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں مجھے آپ۔ بالکل رہ سکتے ہیں۔ غیبت کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں۔ جھگڑے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں۔ کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نہیں رہ سکتے۔ اگر ایک انسان کو کئی دن تک کے بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا۔ اگر کئی دن تک اس کو کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا؟ نہیں مرے گا۔ غیبت نہ کرے تو مرے گا؟ نہیں مرے گا۔ لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مر جائے گا۔ تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے، بولو دل میں بات لیتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ بولو چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ 12 14 16 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی 17 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں، وہی جو روزے کی حالت میں جہاں جتنا لمبا روزہ ہے، کہیں تو مجھے پتا چلا کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے مئی میں، یہی تو ہے نا۔ تو جب ہم نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے، بولو کھاتے نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، کتنے مواقعات میں نہیں کھاتے، نفس ورگلاتے نہیں کھاتے۔ تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں ٹھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا، الحمدللہ۔ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے، 10 12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں، ماؤں کو دیکھا دیکھی۔ ہمارے اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے، بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے، مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند، لڑائی جھگڑا بند، حرام کی طرف رغبت بند۔ سوچ کر تو دیکھو، تہیہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دعا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا، دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے، جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی، افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی، پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے۔ روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے، سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں، بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے، اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں۔ میں اکثر اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں، یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں، کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اے سی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے، لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے، جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے، جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محنت کے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں ہے، ثواب میں دونوں برابر نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے، لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ۔ اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں، ہمت نہیں ہارنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا۔ اور پھر یہ پیاس، یہ بھی بتا دو، پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی، اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی، بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی۔ روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا، روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے۔ آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں، پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں۔ تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو، سیاہکار بدکار کو، اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے، نمازوں کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے، اور اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ کمنٹ،
शेयर जरूर करिए।